وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے تناظر میں افواہوں اور اندازوں کے درمیان سیاسی جماعتوں کے رابطے، ملاقاتیں اور مشاورتیں جاری ہیں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی بیان آ جاتا ہے جس پہ کہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر صاحب کے ساتھ پارلیمنٹ لاجز میں جی ڈی اے اور باپ پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کر جب فارغ ہوئے تو دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپوزیشن رہنماؤں کو عشائیے پر اکٹھا کیا ہوا تھا، جہاں پی ڈی ایم نے 23 مارچ کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب ایم کیو ایم کی پیپلز پارٹی سے ملاقات، پنجاب میں جہانگیر ترین گروپ کی حمزہ شہباز سے ملاقات اور ملاقاتیں ہی ملاقاتیں، اور ہر چیز کا جو سیاست جس پر منحصر ہے وہ ہے جی پی ایم آفس اور پی ایم ہاؤس۔ اور اب تو صدارت کے بھی ہم سن رہے ہیں کہ بہت ساری افواہیں ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ اتفاق ہے اور اگلے صدر جو ہیں وہ ملک کے مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے۔ اب سیاست کس طرف جاری ہے اور ڈی چوک پہ خاص طور پہ کیا ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ عثمان ڈار صاحب موجود ہیں جو کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں برائے امور نوجوانان۔ السلام علیکم ڈار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پہلے تو بتاؤ گھبرا تو نہیں گئی آپ؟ میں تو نہیں گھبرا رہی، اویس گھبرا گیا، وہ کراچی چلا گیا ہے کراچی۔ وہ دراصل ایم کیو ایم سے مشاورت کرنے گیا ہوا ہے، وہ پوچھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے ادھر۔ بھائی اویس کس کی طرف ہو، کس کے لیے گئے ہو مشاورت کرنے وہاں؟ دیکھیں میں یہاں کی سنگن لینے گیا ہوں کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ کراچی والے جو ہیں ان کے حوالے سے یہی بات سب کو پتہ ہے کہ ان کے بغیر حکومت بنتی نہیں ہے، تو اس مرتبہ بھی یہی ہوا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کی اتحادیوں کی پوزیشن ابھی تک کیا ہے؟ ملاقاتیں تو خوب ہو رہی ہیں۔ دیکھیں پاکستان کے تو دو ہی شہروں کا سیاسی موسم گرم ہے، ایک اسلام آباد ایک لاہور، تو اویس آپ کو لاہور جانا چاہیے تھا۔ یہ کوئی اور گیم چل رہی ہے ادھر، یہ کراچی میں کوئی اور گڑبڑ ہے مجھے لگ رہا ہے۔ چلے تو یہ بتائیں ڈار صاحب کہ اتحادیوں کی پوزیشن کیا ہے ابھی پنجاب میں؟ اگر ہم دیکھیں کاف لیگ اور ایم کیو ایم کا بھی بتا دیں۔ دیکھیں آپ نے دیکھا کل جی ڈی اے نے تو باقاعدہ اناؤنس کر دیا وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور مجھے امید ہے اگلے 48 گھنٹوں میں جو ہمارے باقی اتحادی بھی ہیں وہ بھی پرائم منسٹر پہ اعتماد کا اظہار کریں گے۔ لیکن ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کولیشن گورنمنٹس جو ہیں جب بھی ایسی سچویشن آتی ہے تو جو بھی ان کے کوئی تحفظات ہوتے ہیں، اسپیشلی ہر پارٹی کا ایک اپنا منشور بھی ہے، ووٹ بینک بھی ہے، ان کو بھی انہوں نے دیکھنا ہے۔ تو ہماری طرف سے تو مطمئن، البتہ میں آپ کے پروگرام سے اپوزیشن والوں کو کہوں گا تگڑے ہونا چاہیے انہیں، شفا تگڑے ہوں۔ 172 تو انہوں نے پورے کرنے ہیں۔ اب صحیح ہے، جب سینٹ میں آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے تھے تو نیکسٹ ڈے پرائم منسٹر نے اعتماد کا ووٹ لیا اور الحمدللہ آپ نے دیکھا تقریباً 178 کے قریب تھے۔ تو اب ان کی باری ہے، لوگ انہوں نے پورے کرنے ہیں۔ اور کل میں دیکھ رہا تھا فضل الرحمان نے جتھوں کو دعوت دے دیا جی 23 مارچ کو آ جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً 15-16 سال بعد او آئی سی ہونے جا رہی ہے، اور یہ کیا پیغام ہم دیں گے بالکل انہی دنوں میں۔ آپ کو 22, 23, 24 اسلام آباد میں ویسے ہی ہالیڈے کا اعلان کیا گیا ہے، تو کیا ضرورت تھی ایسی سچویشن میں؟ آپ لوگوں نے بابا 172 دیکھیں ہم تو اس لیے ان کو آپ پھر روکیں گے، ان جتھوں کو آپ روکیں گے یا آنے دیں گے؟ دیکھیں اویس اور شفا اور پاکستانیوں خاص طور پہ ہم تو اس لیے پاور شو کر رہے ہیں کہ پچھلے کم از کم بھی 1.5-2 سالوں سے شفا یہ پاکستان کی اپوزیشن جو چورن بیچ رہی تھی، عوام کا اعتماد نہیں ہے، عوام پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ جب پرائم منسٹر باہر نکلے ہیں، عوامی رابطہ مہم شروع کی ہے، اور کس طرح سے لوگ چارج کراؤڈ آ رہا ہے۔ اگر آپ حکومتی جلسے دکھائیں ماضی میں شریفوں کے تو آپ کو زیادہ تر وہی سرکاری لوگ اور وہ جو ایک آپ سوشل میڈیا پہ بھی سنتے ہیں پٹواری اور دس دیٹ، وہ سارا چل رہا تھا۔ صحیح ہے، تو الحمدللہ کپتان باہر نکلا ہے، کپتان کے کھلاڑی اور ماشاءاللہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طرح سے پرجوش ہیں، اور یہ ہم دکھائیں گے پاکستان کی اپوزیشن کو 27 مارچ کو کہ کتنا عوامی سمندر ہوگا جو پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں عوامی حمایت نہیں ہے، تو اب ان سے پوچھنے والی بات ہے، انہیں 172 ارکان پورے کرنے ہیں، یہ کیوں دعوتیں دے رہے ہیں لوگوں کو آنے کے لیے؟ ڈار صاحب یہ بتائیں آپ لوگوں نے 27 کو کرنا کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں پاکستان کی اپوزیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ 3.5 سال سے میں سمجھتا ہوں ہم نے اپنے ورکرز کو موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو اپوزیشن میں تقریباً ہر ماہ کپتان کوئی نہ کوئی جلسہ جلوس، جس طرح ہم نے اپنے ورکرز کو متحرک رکھا۔ اور سچ مانیے میں نے سیالکوٹ میں ایک ورکر کنونشن کیا سیٹرڈے کو، آپ نے پتہ نہیں دیکھا کہ نہیں، اگر آپ کے پاس ویژولز ہیں تو آپ ضرور پاکستانیوں کو دکھائیں۔ کپتان کے بغیر، کپتان کے اگر کھلاڑی اس طرح لوگوں کا رسپانس ہے تو میں پاکستانیوں
اپوزیشن والوں سے پوچھتا ہوں کہ 27 کو پھر کیا ہوگا جب کپتان خود ان سب کو ایڈریس کریں گے, جب ان سے خطاب کریں گے. تو یہی گھبراہٹ, کل رات میں نے دیکھا کہ فضل الرحمان گھبرا گئے تھے. اگر آپ ان کے ویژول اس وقت دکھائیں جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, کوئی خوشی نہیں تھی, اندر سے خوفزدہ تھے. فضل الرحمان اندر سے گھبرائے ہوئے تھے کل, اور گھبراہٹ میں انہوں نے کہہ دیا وہ دکھا نہیں رہے. صدر ہیں اگلے آپ کے وزیر, صدر مملکت. اگر آپ دیکھیں وہ اعتماد آپ کو نظر آ رہا ہے یہ صدر بننے جا رہے ہیں. آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. ان کو ایکچولی اعتماد دوسری پارٹیوں پہ نہیں ہے جنہوں نے فیصلہ یہ کرنا ہے نا کہ انہی کو بنانا ہے, ان کے حوالے سے وہ تشویش میں مبتلا ہے. ادروائز تو ہی از ویری کانفیڈنٹ. فضل الرحمان صاحب کو پتہ ہے میرے ساتھ ہاتھ ہو جانا. پھر پچھلے 3.5 سال سے میں آپ کو اور پاکستانیوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں, پہلے دن سے یہ اسمبلیاں توڑنا چاہ رہے ہیں. صدارت کا الیکشن لڑ چکے ہیں, اسی جیلی اسمبلی سے ووٹ کے طلبگار تھے, اور اب پھر دیتے آگے اپوزیشن شفا اویس بند گلی میں آ چکی ہے. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کرنا کیا ہے. آپ نے 172 نمبر پورے کرنے ہیں, باہر آگے لگانے. مجھے 2 چیزیں بتائیے گا, سمپل سی چیزیں ہیں. یہ بات بالکل لاجیکل ہے کہ انہوں نے 172 کا نمبر پورا کرنا ہے, لیکن آپ لوگ جب کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ ووٹ ڈالنے جائیں گے ہی نہیں اس دن, یا نو کانفیڈنس کے موشن میں حصہ ہی نہیں لگیں, تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو میچ سے ہی فرار اختیار کر رہے ہیں, کہ آپ نے تو کہا کہ نہیں جی ہم تو آ ہی نہیں رہے گراؤنڈ میں. تو ٹھیک ہے, ذمہ داری ان کی ہے, لیکن یہ جو آپ کا نہ جانا ہے یہ کیا ان کو مزید کانفیڈنٹ نہیں کر دے گا اپوزیشن کو؟ دیکھیں اویس, آپ کا بڑا زبردست سوال ہے, لیکن میں پاکستانیوں کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے ووٹ لینے تھے, جیسے میں نے آپ کو کہا پرائم منسٹر نیکسٹ ڈے بلایا سینٹ الیکشن کے بعد, ہم نے اپنے 172 کی بجائے 178 پورے کیے. اب ووٹ کوئی ہم نے تھوڑی کرنا ہے کہ ہمارا وہاں ہونا یا نہ ہونا ضروری ہے. ووٹ جن نے اپنے لیے کروانا ہے وہ اپنے اراکین پورے کریں. یہ 2 چیزیں کلیم کر رہے ہیں. یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں, اور 1 درجن کوئی 2 درجن کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کے ایم این اے ہمارے ساتھ ہیں. تو آپ ان سب کو بلا لینا, وہ آپ کے ساتھ جائیں. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم سب کو بلا رہے ہیں جی آ جائیں اور چل کے وہاں ووٹ کرنا ہے. لیکن وہ گروپ جو آپ لوگوں کے ہیں اور وہ کہاں کھڑے ہیں, ترین گروپ اور علیم خان گروپ, یہ خاموشی ہے اس طرف سے. دیکھیں شگل میلہ ہو رہا ہے سارے, آپ دیکھیں نا, اب آپ کی دعوتیں ہو رہی ہوں, شفا اور اویس کی دعوتیں ہو رہی ہوں, کراچی میں ہو رہی ہے, لاہور میں ہو, تو آپ نہیں جائیں گے. آپ کو دعوتیں, ان کو بھی اسی طرح دعوت دی جا رہی ہے جی میری طرف آ جائیں, اس کی طرف چلے جائیں. لیکن دعوتوں کی ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے کہ یہ اس ٹائم پر دعوتیں اچانک سب کو یاد آ گئی ہیں. دیکھیں موسم ہے نا دعوتوں کا, تو جب دعوتوں کا موسم ہوتا ہے ویسے تو پھر ایسے ہی ہے. تو آپ مجھے چند روز پہلے ملے ہیں ایک دعوت میں, تو یہ بس دعوتیں چل رہی ہیں, یہ کھانا پینا ہوگا, اور اس کے بعد جب ووٹ کی باری آئے گی تو دیکھنا یہ اپوزیشن تنہا ہی نظر آئے گی آپ کو. صحیح, آپ لوگ تو نہیں ہو جائیں گے تنہا. نہیں ہوں گے انشاءاللہ. میں نے ڈر یہ لگتا ہے کہ جو مینیو ہے دعوت کا, اب نواز شریف صاحب کی حکومت کہیں نہیں جا رہی ہے, پرائم منسٹر کہیں نہیں جا رہے ہیں. البتہ یہ اپوزیشن آپ کو اپنے مقدمات کی وجہ سے جیلوں میں ضرور جاتی ہوئی نظر آئے گی, اور یہی گھبراہٹ ہے انہیں اپنے مقدمات سے رائے فرار اختیار کرنے کے لیے. اب یہ اتنے میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنی پہ میں سمجھتا ہوں اتر آئے ہیں شفا, کہ OIC اجلاس ہے, آپ نے کس طرح سے یہ 23 مارچ کا کال دے دی ہے. ہماری کال پہلے آئی, آپ لوگ کریں گے, ہم نے 27 کی کال پاکستان سے پہلے دی تھی. اب ہوگا کیا اس دن, مطلب کوئی فورس تو نہیں ہوگی استعمال, کیا ہوگا, کیونکہ دنیا کے بہت سارے باہر کے مہمان ہوں گے ہمارے ملک میں. دیکھیں میں شیخ رشید صاحب بڑی زبردست طریقے سے انٹیریئر منسٹری لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, اور یہ ہمارے وزیر داخلہ اور باقی جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ فیصلہ کریں گے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز فیصلہ کریں گی. دیکھیں سب سے پہلے پاکستان ہے, سب سے پہلے پاکستان کی سالمیت ہے, پاکستان کا امیج ہے, اور ایک اتنی بڑی اپرچونٹی OIC کا اجلاس ہونا, ان کے وزراء کا آنا, یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا سافٹ امیج ہے جو پوری دنیا میں جا رہا ہے. اچھا, اس سال 75ویں سالگرہ بھی منا رہے ہیں پاکستان, اور 75th ہماری ماشاءاللہ برتھ ڈے بھی ہے پاکستان کی. تو یہ ساری چیزیں انہیں ہضم نہیں ہو رہی ہیں. میں آپ کے پروگرام سے اپوزیشن کو ایک مفت مشورہ دیتا ہوں, اپنا ٹیلنٹ تو یہ سیاست کے میدان میں شفا پوری طرح قوم کو دکھا چکے ہیں, ان کا ٹیلنٹ لوٹ مار کرنا ہے, ڈاکے ڈالنا ہے. میں انہیں کامیاب جوان میں جو سپورٹس ڈرائیو اینڈ ٹیلنٹ ہنٹ ہے نا, اس میں دعوت دیتا ہوں. آئیں سپورٹس کے میدان میں اپنا ٹیلنٹ دکھائیں, ہمیں دیکھیں گے کون ان میں کرکٹ اچھی کھیلتا ہے, فٹ بال اچھا کھیلتا ہے, ہاکی اچھی کھیلتا ہے. بڑا زبردست بن گئے. ایلون مسک نے ولادیمیر پیوٹن کو دعوت دی ہے کہ آگے مجھ سے لڑو, اب آپ بھی ادھر شروع ہو گئے. تو میں انہیں دعوت دے رہا ہوں کامیاب جوان سپورٹس اینڈ ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو میں آئے, وہاں بھی چوکے چھکے لگانے کا موقع ملے گا. ضروری نہیں یہ ڈنڈے آگے آپ نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ چلانے, آ جائیں ہاکی دیتے ہیں, وہاں کھیلیں, گراؤنڈ میں جا کے ہاکی چلائیں. کیوں آ کر موسم خراب کرنا چاہتے ہیں؟
देखे ना शिफा कितनी खुश है, इस्लामाबाद का मौसम ज़बरदस्त है, बाहर जा रहे हैं, वैसे भी वापस आ रहे हैं। तो ये मुझे उम्मीद है अपोजिशन का कोई ना कोई MNA या कोई ना कोई उनका जो रुकन है वो मुझे सुन रहा होगा। आए 1 साल की बात है, 1 साल बाद जोर जमाई कर लें, अवाम पे छोड़ दें। 27 को पाकिस्तानी इनको ज़बरदस्त तरीके से यहाँ जवाब देंगे कि वो कप्तान के साथ खड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर उन्हें एतमाद है और वो डट के खड़े हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे उस्मान डार साहब, आपने वक्त निकाला।